بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی ایک ایسا رحم دل، نیک سیرت اور عظیم بادشاہ تھا جس کی سلطنت زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک غلام کی وفاداری کا تاج بھی سجا ہوا تھا۔ یہ غلام کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ تھا ایاز۔ ایاز بادشاہ کا چہیتا وزیر خاص تھا۔ بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی۔ بادشاہ کی اس محبت سے دوسرے وزراء حسد کرتے تھے، لیکن ایاز کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ تنہا خاموشی سے روزانہ ایک کمرے میں چلا جاتا اور دروازہ بند کر لیتا۔ کمرہ ایسا کہ باہر سے بڑے مضبوط تالے لگے ہوتے، نہ کسی کو اندر جانے دیتا، نہ کبھی بتاتا کہ اندر کیا ہے۔ درباریوں کو جلن ہونے لگی، حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکنے لگی، سوچنے لگے کہ کیا راز ہے اس کمرے کا، کہیں خزانہ تو نہیں چھپا رکھا، بادشاہ کا مال تو نہیں چرایا۔ درباریوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ بڑے زبردست مضبوط تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے پیش بہا جواہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو، اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ محمود غزنوی نے کہا، ایاز صرف میرا غلام ہی نہیں بلکہ میرا وفادار دوست بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اگر اس پہ شک ہے تو آپ دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے اجازت دی کہ اس کمرے کے تالے کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ بادشاہ کی اجازت پاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھسے جیسے بھوکے درندے ہوں۔ اندر جھانکا اور کیا دیکھتے ہیں کہ نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ ہیروں کے صندوق ہیں، بس ایک کونے میں پرانے بوسیدہ پیوند لگے کپڑے اور جوتے پڑے ہیں۔ خاموشی چھا گئی۔ کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ کیا یہی ہے خزانہ؟ لیکن دل مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے مزید کمرے کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چلاک ہے، ضرور اس نے ہیرو جواہر کے خزانے دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور بھاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں توڑنے لگے کہ شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہو، لیکن کچھ نہ ملا۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ کر ان کے چہروں پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بےہودگیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرا دیا تھا۔ اس بےہودہ کاروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامنگیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخر کار شرمندگی پسینے میں بھیگی ہوئی شکلیں لیے چپ چاپ بادشاہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہارے چہروں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کیوں خشک ہو گیا ہے؟ ایک ہی سانس میں بادشاہ نے کئی سوال کر دیے۔ بادشاہ کی ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسدین بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی سزا دوں گا۔ یہ معاملہ ایاز کی ثوابدید پر ہے، کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤ اسی نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تم اس امتحان میں سرخرو نکلے۔ یہ مجرم تمہارے ہیں اور تمہیں پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہو سزا دو۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی تجھ کو ہی زیبا ہے، آپ کی موجودگی میں بھلا کس کو کیا سزا دے سکتا ہوں؟ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بھید سے ہمیں بھی تو آگاہ کرو۔ تمہیں ان پرانے کپڑوں بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹھڑی میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے؟ اور کیا وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جو تم انہیں چھاتی سے لگائے رکھتے ہو؟ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ ذی قدر، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں۔ یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے
ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔